وبركاته. قل الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو کل مخلوقات کا پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ جل مجدہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری عمروں کو دراز کیا اور اپنے محبوب اور اپنی نسبت سے جڑے مہینوں کو پانے اور اس میں آنکھ کھولنے کی فرصت عطا فرمائی. عزیز اور بزرگوں، اللہ ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اپنے رب کا خوب ذکر کرو. اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، خوب. اب جو بھی ایمان والا ہے اس کے لیے اللہ کا یہ امر ہے کہ خوب اللہ کے ذکر میں اماتن اپنے آپ کو مشغول کر دینا، مصروف کر دینا، لگا دینا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابت، جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونے بندگی کا شاہکار ہے. اللہ نے آپ کو مثل بنا کر پیش کیا، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم سلیقے بندگی کا سلیقہ چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کا نمونہ دیکھو. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین، برادران اسلام، ایک طرف اللہ کا امر ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب اللہ کا ذکر کرو، سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح کرو شام کرو، ہر گھڑی ہر لمحہ اسی کا نام کرو، اسی کا ذکر کرو. اور کس طرح کریں اس کے لیے نمونے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کچھ لمحوں کے لیے اوجل ہوتے، رفع حدت کے لیے چلے جاتے اور
فراغت کے بعد معاً ملاقات ہوتی تو دیکھتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک ربی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، آپ سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے اور مغفرت گناہ کی مانگی جاتی ہے، تو یہ آپ کون سے گناہ کی مغفرت طلب کر رہے ہیں؟ غفرانک ربی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، میں ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں، مصروف رہتا ہوں، ہمادن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں۔ جتنا وقت میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں اتنی دیر میں توقف کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو روکے رکھتا ہوں اللہ کے ذکر سے۔ تو جن لمحات میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے روکا ہے ان لمحات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ذکر کا مطلب وسیع ہے، محدود نہیں ہے۔ ذکر صرف مسجد میں آئے تو کیا جائے یا کوئی گھر کے کوئی گوشے میں مختص کر کے مقام پہ بیٹھا جائے تو ہی کیا جائے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساتھ، ہر نگر، ہر گلی آپ کو اپنے دور پر خدا کی یاد میں مگن ہونا ہی یہ سلیقے بندگی ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، سبحوا بکرۃ واصیلا، صبح کرو شام کرو، ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں رہو۔ تو پیارے آقا محمد عربی رحمت العالمین معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا گوشہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کس طریقے سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے کہ وہ لمحے جو ضرورت زندگی انسان کی بقا کے لیے، انسان کے انسانیت ہونے کے لیے جو لمحے ہیں ان میں بھی اگر وہ توقف کرتے تو رب سے استعانت طلب کرتے، مغفرت طلب کرتے۔ تو یہ سکھا رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی مغفرت کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، وہ تو مغفور ہے، معصوم ہے، مگر ہمارے بتانے کے لیے، ہمیں سلیقہ سکھانے کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کو درس دینے کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب میں معصوم ہو کر، رحمت للعالمین ہو کر، خاتم النبیین و خاتم الرسول ہو کر، محبوب خدا ہو کر، رویت اللہ حاصل کرنے کے بعد بھی میرا نظم یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میرا منہج یہ ہے، میرا سبیل و میرا راستہ یہ ہے کہ میں ان لمحوں میں اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو لمحے اللہ کے ذکر سے توقف کر جائے۔ ان کا کیا حال ہوگا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہر گھڑی گزارے۔ اللہ کے حبیب نے تو بتا دیا، اللہ کے حبیب کے اسوے سے ہمیں یہ چیز نصیب ہو گئی کہ ہر وقت ہمیں اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ اب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے، اور پھر ذکر اللہ اکبر بول کے آیا ہے، اسی آیت جڑا ہوا معنی لفظ کہ اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ تو نماز کس کے لیے؟ ذکر، میرے ذکر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تجدید کرواتا ہے ذکر کی بھی۔ نماز کی جب ہم مواظبت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، پنکچولیٹی مینٹین کرتے ہیں، ریگولر نماز کو ٹائم پہ ہم پہنچتے ہیں، تو یہ نماز بھی ہم کو ذکر رب سے جڑے رہنے کا ایک ذریعہ، ایک قرینہ ہے، ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے، ایک ترتیب ہے کہ ہم اس کے ذریعے ذکر کے زینہ کو طے کرتے ہوئے عرفانیت کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ ذکر کیا ہے اصل؟ یہ ذکر چابی ہے اللہ کی عرفانیت کی۔ جب ہم خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ جل مجدہ کی خاص ہم پر نظر عنایت ہوتی ہے۔ ذکر نہیں کریں گے، صرف فکر کریں گے معاش کی، اپنے جینے کی، اپنی میں کی، تو بتائیے بھلا تمہیں وہ فیض کیوں کر ملے؟ خاتم النبیین ہو کر، رحمت العالمین ہو کر، محبوب خدا ہو کر، ایک سلیقہ بتایا
کہ دیکھو یہ سارے درجات رب نے دیے ہیں، مگر رب سے کیسے جڑنا ہے بندگی میں، یہ سلیقہ مجھے بتانا ہے. میں تم کو بتا رہا ہوں کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے کیسے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے. اور وہ لمحات جس میں تم توقف کر جاؤ، جہاں ذکر نہیں کرنا، وہ جگہ کا مقام کا ادب ہے اور اس کے ذکر کی توقیر ہے، اس کی قدر ہے. تو اس لمحے میں بھی پھر نکلنے کے بعد پھر اس کو رجوع کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی طرف مائل ہونے کا اپنا اظہار کرنا بھی ضروری ہے کہ مولا توقف کر لیے، اگر سے کہ مجبور تھے ہم، مگر پھر بھی وہ مجبوری کے لمحات میں ہم تجھے یاد نہیں کر سکتے تھے، اس بات کی ہم مغفرت کرتے. عزیزوں اور بزرگوں، ہر کام کے لیے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے. کم سے کم اتنا تو کر لیں. آج جمعہ ہے، کئی لوگ نیا لباس، جدید لباس، شفاف کپڑے پہن کر آئے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا پڑھ کے کپڑے پہنے؟ محاسبہ کریں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا وارزقنی من غیر حول منی ولا قوت. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اجی ہم کپڑے پہنتے ہیں، اتارنے کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم اتارتے ہیں، غسل اتارتا نہیں معلوم. جب اتارتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنی اولاد کو شیطان لعین سے تحفظ کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو لباس اتارتے ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں ہر وقت، ہر گھڑی کے لیے. گھر میں سے نکل رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کتنے لوگ پڑھ کے نکلتے بتائیے. گھر کو رجوع ہو رہے تو پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ رجوع ہو. مسجد میں آ رہے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ. مسجد سے جا رہے ہیں تو اس سے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے جا رہے ہیں. بتائیے کتنے لوگ ایسے یوں ہی گزر رہے ہیں، یوں ہی چل رہے ہیں، سب عام کر دیے. جبکہ ہم عام امت نہیں ہیں، عام بندے نہیں ہیں. اللہ نے ہماری تخصیص بیان فرما دی. کنت خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. پوری خیر تمہارے اندر اللہ نے جمع کر دی. یہ خیر کیسے ملتی؟ اسوہ رسول کے ذریعے. حبیب پاک کی سیرت کو دیکھ کر اس سیرت کا مظہر بنانے کی جدوجہد میں لگ جانا ہمارا ہر گھڑی. یہی طریقہ تو ہمارے اسلاف سے ملتا ہے. وہ اتنے معزز و مکرم کیوں کروڑے امت میں؟ آج خواجہ اجمیری کو ہم یاد کرتے ہیں. آج ان کو ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کئی ہزار برس ہو گئے، کئی 100 برس ہو گئے. اس کے باوجود آج ان کی زندگی ہمارے لیے تازگی رکھتی ہے، مزاج رکھتی ہے. ان کی یاد سے ہمارے دل بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسوہ رسول کو اپنا مظہر بنا، اپنی زندگی ایسے گزاری کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ ذکر رسول، طرز رسول، منہج رسول کو اختیار کیے ہوئے رہے. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح ہمارا رجحان ہے، توجہ ہے؟ یہ وسیم رضوی کا معاملہ سامنے آیا تو ہر طرف سے بات ہوئی. یاد رکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑے فتنے بھی دب جانے والے ہیں. کیوں؟ قرآن کا محافظ انسان نہیں ہے. جس نے قرآن اتارا وہی اس کا محافظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، ذکر کرنا تمہارا کام ہے. قرآن کے لیے اتارا اللہ تعالیٰ؟ تو لیے ذکر کے لیے. کیا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ آپ ذاکر نہیں رہیں گے، ذکر کی فکر بھی نہیں رکھیں گے، اور پھر دفاع کرنے جائیں گے جو دفاع تمہارے ذمے بھی اللہ نے رکھا. مدافعت اچھے انداز میں اللہ نے کروا دیا، اور کرواتا ہے، کروائے گا، کیونکہ وہ بیان کر دیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں. تو عزیزوں اور بزرگوں، اب جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب، شعبان المعظم. رجب ہم گزار دیے، اب ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ شعبان المعظم ہے. تو جو مہینہ گزرا اس کی نسبت اللہ کے حبیب میں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مہینے میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار سے نوازا تاکہ معلوم ہو کہ یہ کارستانی اسی کی ہے جس کا مہینہ ہے، اسی خالق کی ہے۔ اور پھر شعبان المعظم کو اللہ کے حبیب نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مغفرت کا پیمانہ شب برات کو رکھ دیا، کیونکہ محبوب کا مہینہ ہے تو محبوب کی چاہ کے مطابق شب برات محبوب کی اچھا کے اور چاہ کے مطابق اللہ نے نواز دیا۔ تو آج اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے شب برات کے رات ہے، گناہوں سے خلاصگی حاصل کرنے کی رات ہے۔ لوگ اکثر مختلف گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ تو دور ہی فتنوں کا ہے، کیا یہ کوئی شب برات خاص ہے؟ خاص رسول نے فرمایا، مولد انسانیت نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، جس رسالت پر ایمان رکھتے ہیں انہوں نے بتایا، تو ان سے بڑھ کے آج کا سوال کرنے والے کون؟ تو ہمیں دھرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو دیا گیا جو کا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لینا ہے۔ تو شب برات آپ کو منانا ہے، تو کیسے منائیں گے؟ شب معراج میں لوگوں نے اسکیڈنگ کیے، گاڑیاں بھگائے، دوڑائے روڈوں پہ، مختلف لوگوں کو اپنی کردار کے ذریعے بتائے کہ کیا یہ کردار ایمانی ہے، اسلامی ہے، کیا ہے بتائیے۔ مسلمان ہم نسل ہے تو مسلمان کی اصل کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پورے شہر میں مختلف چوراہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ والدین کو فکر نہیں ہے۔ اللہ نے دولت نعمت دی ہے تو اس کا استعمال شکرانے کے طور پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کردار ہے کفران نعمت کا ہے، نعمت کے قدردان سے نہیں ہوتے۔ عزیز اور بزرگوں، اپنا تحفظ کریے، ساتھ میں اپنی نسلوں کا تحفظ کیجیے۔ جو پیغام آپ کو مل رہا ہے جمعہ میں، آپ تو لے ہی لیں، اس پیغام کو اپنی اولاد تک، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں۔ یہ طریقہ سنت نبوی سے ثابت ہے، صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہے کہ صحابہ جمعہ میں جو کچھ سنتے تھے جا کے وہ پیغام اپنے اہل خانہ، اپنے آل اولاد کے درمیان بانٹتے تھے۔ کیا یہ عمل ہم کر رہے ہیں؟ عزیزوں، یہ کیا عمل ہے؟ یہ صحابہ کا عمل ہے۔ کیا صحابہ کا یہ عمل اختیار نہیں کریں گے ہم؟ اگر ہم اتنا بھی کر لیں گے تو بخدا اس کا فائدہ، اس کا نفع ہماری آنکھیں دیکھیں گی۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا ڈسکس ختم ہو گیا ہے، ڈسکس کسی اور طریقے کا ہو رہا ہے۔ ہم کام پہ لگنے تیار ہیں، کام پہ لگانے تیار نہیں۔ باطل لوگ ہم کو کام پہ لگا رہے ہیں، جبکہ کام پہ ان کو ہم لگانا چاہیے۔ اگر ہم مضبوط رہیں اپنے معاملات میں، اپنے روزنام چاہ اسلام کے مطابق بنا کر اس پہ اپنی رہ گزر ہم رکھ رہے ہیں، تو ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو رجب اللہ کا مہینہ تھا جو ہم نے گزار دیا، یہ شعبان محبوب خدا کی طرف نسبت رکھنے والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اگر محبوب کے محب ہیں تو خدا کے محبوب بننا ہی یہ قرینہ ہے۔ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، تو محبوب کی چاہ کیا ہے کہ ہم رب والے بن جائیں، اللہ کو خوب محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور ویسے اللہ نے مومنین کے بارے میں فرمایا المومن اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو رب سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ تو کیا ہم ایسا اللہ جل مجدہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں جو تعریف اللہ نے قرآن میں اپنے کلام کے ذریعے فرمائی ہے؟ ہمارے کتنا ذکر کرتے ہیں، سوائے فکر کے ارد گرد ہماری برادری میں ذکر نظر نہیں آتا۔ جبکہ ذکر کریں گے تو جو فکر آئے گی وہ کمال کی ہوگی، ذکر کے بغیر جو فکر ہوگی وہ خسارے کی ہوگی۔ اللہ کیا تعریف فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیونکہ ذکر ایک شکر کا ذریعہ ہے، ذکر خود از خود ذکر جائے ایک شکر کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر بجا لاؤ، کفران نعمت نہ کرو۔ اب شکر کیسے ہوگا؟ ذکر کے بغیر شکر ہوگا کیا؟ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ ذکر بھی ہے اور شکر بھی ہے، بغیر ذکر کے شکر ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تجھ سے بہتر ذکر میں تیرا کرتا ہوں. اگر ہم اجتماعیت میں ذکر کرتے ہیں تو پروردگار عالم تمہارے اجتماع سے بہتر اجتماع میں تمہارا ذکر فرماتا ہے. تو عزیزو، کیا نہیں چاہتے ہم کہ ہمارا ذکر بھی وہ محبوب، وہ خالق، وہ ہمارا مالک ہمارا ذکر کرے؟ جب ہماری چاہ ہے تو چاہ خالی چاہنے سے نہیں ہوتی، کچھ کرنے سے ہوتی. حرکت میں برکت ہے، یہ کہاوت ہے نا. تو حرکت ہمیں اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے. یہ اچھا مہینہ ہے، یہ رب العالمین کے محبوب سے نسبت رکھنے والا مہینہ ہے. کم سے کم اس مہینے کے لمحات میں، ساعتوں میں، گھڑیوں میں بھی اگر ہم بیدار ہو جائے اور حقیقی راہ پر ہم گامزن ہو جائے تو عجیب نہیں کہ ماضی کی تلافی ہو جائے اور آنے والی گھڑیاں ہماری بخشش کا پیمانہ لے کر ہمارے لیے راحت کا ہمارے لیے بنا دے اور آخرت میں رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. عزیز اور بزرگوں، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے، تو بس یہ سمجھ لیں کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب اللہ کا ہمیں ذکر کرنا ہے. ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہنا ہے. شعبان و شہری، شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. رمضان و شہر امتی، جس کا ہمیں انتظار ہے. تو اس مہینے میں خوب دعائیں کیجیے. اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملاقات فرما. نہیں معلوم لمحے اخیر بھی ہم اس دنیا سے پردہ کر جائیں، رمضان سے ملاقات نہ ہو، تو اپنی دراز عمری کی دعا اللہ سے کریں. تو یہ دعا اسی وقت قبول ہوگی جب ہم خوب اس کے ذکر میں مشغول ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما، محبوب کا سچا پیروکار بنا، تیرے محبوب کی اداؤں کو سرانے والا قرین زندگی عطا فرما، وہ طریق زندگی عطا فرما. مولا تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے، وہ زندگی کا سلیقہ، وہ طریقہ ہمیں عطا فرما. مولا عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.